अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मुसव्वर अली बलोच। नाज़रीन, मैं अपने प्रोग्राम कराची के साथ आपके सामने हाज़िर हूं। जैसे कि आप जानते हैं, हम अपने इस प्रोग्राम में उन शख्सियात को आपके सामने लेके आते हैं कि जिन्होंने कराची की किसी भी लिहाज से खिदमत की हो। कराची की खिदमत का मतलब है पाकिस्तान की खिदमत। और आज के जो हमारे मेहमान हैं, इनकी जो है वो सारी ज़िंदगी खिदमत में ही गुज़री, बल्कि ये क्या, इनके वालिदैन की ज़िंदगी भी जो है वो खिदमत में गुज़री। बलोची अदब अगर आप देखें, बलोची म्यूज़िक देखें, तो उसके अंदर भी इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा रहा है। तो मेरे आज के जो मेहमान हैं, इससे पहले कि मैं उनका जो है वो आपके सामने कैमरा उनको लेके आए, मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि उन्होंने लियारी के अंदर एक जदीद किस्म के, मॉडर्न किस्म की जो है ना वो फ़ुटबॉल अकेडमी की बुनियाद रखी। और वो जो अकेडमी थी 2006 में उसका जो है ना वो क़याम अमल में लाया गया। और फिर जो है इस अकेडमी के तहत जो है बहुत सारी टीमें बनाई गई, अंडर 10, अंडर 12, अंडर 14, अंडर 16, और फिर जो है नौजवानों की तंजीम जो है ना फ़ुटबॉल टीम, फिर बच्चियों की फ़ुटबॉल टीम पहली मरतबा। और उन बच्चियों ने जो है ना ऐसा कमाल कर दिखाया कि एक बच्ची जो है वो तो पाकिस्तान की एम्बेसडर जो है वो मुकर्रर हो गई थी। फिर इनकी ज़ुबानी हम जानेंगे कि वो इन्होंने किस तरह कहा। लेकिन एक चीज़ जो मुझे बड़ा जिसने जो है वो अट्रैक्ट किया, वो ये चीज़ है कि इनकी एकेडमी के अंदर इंग्लिश लैंग्वेजेस की क्लासें होती हैं। इनकी एकेडमी के अंदर जो है वो कॉन्फिडेंस क्रिएट करने के लिए, कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए बच्चों के बाकायदा जो है वो डिस्कशन करवाई जाती है। मेरे आज के मेहमान हैं जावेद अरब साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हो आप सर? कैसे हैं आप? यकीन करें, आई एम वेरी हैप्पी टू बी हेयर। थैंक यू सर। आज आपका जो है मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ क्योंकि आप जिस नहज पर फुटबॉल को लेके जा रहे हैं, जिस जदीद जो है ना वो तकाज़ों के साथ लेके जा रहे हैं, वो यकीनन काबिल सत्यासी। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आई एम सो प्राउड ऑफ यू कि आपने भी यहाँ तशरीफ़ लाया और हमारे घर पे मेहमान रहे, हमारे एकेडमी पे मेहमान रहे। मैं आपका और आपकी पूरी सलामती टीम का बेहद मशकूर हूँ और मुझे बहुत ही खुशी हो रहा है कि हमारी जो है ना वॉइसेस पूरी जो है ना दुनिया तक पहुँच रही है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू सर। थैंक यू। आई एम प्राउड ऑफ यू टू बिकॉज आई एम लियारियन, और मुझे बहैसियत लियारियन आप पर जो है ना वो फ़ख्र होना भी चाहिए जी, कि जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं। और बच्चियों की फ़ुटबॉल की टीम बनाना कोई मजाक नहीं है। और मुझे पता है, आई एम द आई विटनेस, कि इन्होंने कितनी प्रॉब्लम्स फेस की हैं। बात करेंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश की, लेकिन ये नहीं रुके, नहीं थके, चलते रहे, चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। अच्छा सर, सवाल पहला यही है, जावेद अरब, चलो जावेद लियारियन, जावेद कराचियाट्स, जावेद पाकिस्तानी, ये जावेद अरब का क्या मतलब है? बहुत ही अच्छा सवाल किया सर। मेरे ख्याल में ये फर्स्ट टाइम मुझे किसी ने ये सवाल किया है और काफ़ी लोग इस चीज़ पे भी थोड़ा कन्फ्यूजन रखते हैं कि हमें अरब क्यों कहा जाता है। बेसिकली जो मेरे पेरेंट थे, मेरी वालिदा, वो ओमानी थे। उनके पास ओमानी पासपोर्ट थी, बिल्कुल। फिर वहाँ से काफ़ी, आपको पता है उस वक्त ओमान इतना डेवलपमेंट मुल्क नहीं था, और वहाँ से ओमानी मतलब नेशनल थे, लेकिन थे बलोच। बिल्कुल बलोच थे। और ओमान में यही समझो कि 50% बलोच हैं और 50% अरबिक हैं। तो अभी तक भी मेरे पूरा फैमिली वहीं पे है, मस्कत पे। अच्छा, ये है जी वजह तस्मिया कि ये जो है ना अरब में रहे, वहाँ से जो है ना इनकी वालदा जो है वो ओमानी नेशनल थी, फिर वहाँ से ये आए। अच्छा, वापस आने का क्या मतलब, क्यों वापस आ गए? वहीं पर रहते, ये यहाँ पर जो है ना मुश्किलें सहने के लिए वापस आ गए आप? लोग तो आपको ये कहते होंगे। सर, सबसे पहले तो ये बात है कि उस दौर पे ओमान इतना डेवलप मुल्क नहीं था। और आपको पता है, फिर मेरा वालिद साहब जो है ना एक बहुत बड़े शायर भी थे, बुरल कसरकंदी जिसका नाम है। और बलोची जितने भी सॉन्ग जाड़ुक ने गाए, कादुक ने गाए, गुलाम ने गाए, वो मेरे अक्सरियत वालिद के थे। मेरा वालिद साहब एक म्यूज़िक डायरेक्टर भी था, एक ढोलक नवाज़ भी था, और एक लिरिक्स भी बनाते थे। ले जी
اب یہ کوئی علیحدہ سے انٹرویو کرنا پڑے گا ان کا. ماشاءاللہ جو ہے نا بیٹا تو وہ کہتا ہے نا چھوٹے میاں تو چھوٹے میاں بڑے میاں سبحان اللہ. یہاں یہ کہنا والد صاحب جو ہے واقعی جاڑک نے ان کے بہت سارے گیت گائے, میوزک ڈائریکٹر تھے اور جو ہے وہ طبلہ نواز بڑے بہترین قسم کے تھے. تو مطلب فنکاروں کی اولاد ہیں جی آپ. تھینک یو سر, تھینک یو سر, تھینک یو, تھینک یو. یہ تخلیقی صلاحیتیں وہیں سے آئیں. بالکل سر, میں بھی ہو سکتا ہے سر. اچھا 2006 میں آپ نے جو ہے وہ جافا کی بنیاد رکھی, پرابلمز ہوئی؟ کافی پرابلمز ہوئی سر. جاپا اب تو ایک منظم باقاعدہ اکیڈمی بن چکی ہے, لیکن جو میں نے اسٹارٹ اپ لیا اس پہ کافی مجھے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اور سب سے پہلے تو ہمارے پاس گراؤنڈ کی فیسلٹیز نہیں تھی, تو میں نے اپنے بچوں کو یہاں یعنی کہ ٹوگیدر کر پھر گراؤنڈ کو مینٹیننس ہم نے اپنے ہاتھوں سے کیا. کوئی ہمیں بیک اپ سے سپورٹ نہیں تھا. بہت ہی مشکلات کے بعد جو ہم ککری گراؤنڈ پہ ٹریننگ کرتے ہیں اس کے بھی بیانڈ سائڈ پہ, مطلب بالکل بسائڈ پہ جو ککری گراؤنڈ کا پوزیشن ختم ہو کے پھر پیچھے ایک چھوٹا سا اسپیس ہمیں ملا, میں نے وہیں اپنا اکیڈمی ڈیولپ کیا اور اڈاپٹ کیا میں نے 2005-06 سے. اور الحمدللہ آج میرے اکیڈمی میں میرے لیے اور پوری لیاری پوری کراچی کے لیے ایک پراؤڈ کی بات ہے کہ یہاں سے 4 بچیاں ماشاءاللہ انٹرنیشنل لیول پر ہیں اور تقریباً 18-19 بوائز انٹرنیشنل لیول پر کھیل رہے ہیں اور تقریباً کافی بچے ڈپارٹمنٹل کھیل رہے ہیں. زبردست جی, کمال ہے جی ماشاءاللہ. 4 بچیاں لیاری کی انٹرنیشنل لیول پہ کھیل رہی ہیں, یہ تو کمال ہو گیا نا جی. تو مطلب سر یہ آپ حبیب بینک میں ملازم سر؟ بالکل. تو حبیب بینک میں ملازمت تھی, پھر اس کے بعد جو ہے 1-2 کالج یونیورسٹی میں یا اسکولز میں آپ کوچنگ کر رہے تھے, تو مزے سے کما رہے تھے, کھا رہے تھے. کیا ضرورت پڑی تھی ان بچوں کو جو ہے نا اتنی مشکلیں سہنے کی؟ اپنے ہاتھوں سے گراؤنڈ صاف کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, کیوں؟ بہت ہی اچھا آپ نے سر سوال کیا اور یہ سوال مجھے بہت ہی اچھا لگا اور مجھے اس سوال کے تھرو یہ تمام چیزیں بتانے کے لیے بھی موقع ملا. سر جب میں خود بچپنی پہ کھیل رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ کوئی مجھے پوچھنے والا نہیں. ہمارے دور پہ کافی ماشاءاللہ سینئر پلیئر تھے, لیکن وہ اپنے ایکٹیویٹیوں پہ مصروف تھے. انہوں نے اکیڈمیاں قائم نہیں کی, انہوں نے بچوں پہ اتنا توجہ نہیں دیا. تو یہ تمام چیزیں میں آبزرو کرتا ہوا جب میں اس پوزیشن پہ آیا کہ اب مجھے وہ کام کرنا چاہیے جو پہلے لوگوں نے نہیں کیا, اور میں نے یہ سوچ کر یہ اکیڈمی قائم کی. اور پھر آہستہ ہماری جو کچھ ڈی ایم سی کے لوگوں نے مجھے بہت ہی سپورٹ کیا. پھر مجھے ایک چھوٹا سا اسپیس دیا. اس اسپیس پہ میں نے بچوں کے لیے 2 روم بنائے اور اس روم پہ میں نے بچوں کے ایجوکیشن بھی اسٹارٹ کی, یعنی کہ کمپیوٹر کلاسز اور انگلش لینگویج کلاسز, اور پلس اس پہ ایکٹیویٹی, ڈیبیٹ اور کافی سارے جو ہے نا سر پروگرام میں نے کریٹ کیا ہے. تو یہ تو بڑے مطلب پیسہ ویسا شروع میں لگتا تو ہوگا, تو شروع میں تو کوئی کسی نے توجہ نہیں دی ہوگی. یہاں پر تو یہ ہے کہ جب تک آپ کچھ کر کے نہیں دکھاتے کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے آپ کی طرف. تو آپ کو شروع میں یہ سارا کچھ کرنے, چلو فٹ بال بنا دی آپ نے, اکیڈمی بنا دی, تو یہ پھر ایجوکیشن والا معاملہ یہ نیا پنگا آپ نے ڈال دیا. آپ اپنا سر درد کیوں بڑھا رہے تھے؟ بالکل, بہت ہی اچھا بات کیا سر. سب سے پہلے میں نے 20 سال تک ابھی بینک کے لیے کھیلا اور نیشنل بینک کے لیے کھیلا, PIA کے لیے کھیلا اور پاکستان آٹو موبائل کے لیے کھیلا اور پاکستان کے لیے انٹرنیشنل لیول پر کھیلا. تو یہ تمام چیزیں میرے اندر موجود تھے. اب میں اسے کس طرح باہر نکالتا, کس طرح لوگوں تک ڈیلیور کرتا, تو یہی موقع تھا میرے لیے اور آج تک میں یہی کر رہا ہوں. آپ کو پتہ ہے سر, جب تک آپ سردردی نہیں کرو گے, کچھ انویسٹ نہیں کرو گے, تو آپ کو لوگ کس طرح جانیں گے. آج ہر کوئی جاپا کا نام لے رہا ہے. جاپا کا نام بہت یعنی کہ ایک فیمس نام بن گیا ہے لیاری میں. اور سر میں ایک بات اور بھی بتاؤں, یہ اکیڈمی لیاری میں ہے, لیکن اس اکیڈمی میں پوری کراچی سے بچے اور بچیاں آتے ہیں. اب یہی سمجھو کہ ایک انٹرنیشنل بچی محمود آباد سے آتی ہے اور بچے اور 1-2 بچیاں ماری پور سے آتی ہیں.
تو اور بوائزز ماری پور ملیر اور جو ہے نا پی آئی اے ٹاؤن اور ڈفرینٹ ایریا سے آتے ہیں. مطلب پورے کراچی کے بچے آ رہے پوری کراچی کے بچے آ رہے ہیں الحمدللہ, اور پوری کراچی کے بچے یہاں سے ماشاءاللہ ڈیولپ ہو رہے ہیں, اور وہ اپنے اکیڈمی اپنے کلب اور اپنے جو ہے نا ڈسٹرکٹ اپنے ڈویژنوں میں بیسٹ پرفارمنس پیش کر رہے ہیں. سر یہ بڑی بات ہے جی, بڑی خوبصورت بات ہے. بڑا اچھا لگا کہ پورا کراچی جو ہے وہ جافا اکیڈمی میں آ کے جو ہے نا وہ جمع ہو جاتا ہے اور سارے نوجوان یہاں پر کھیلتے ہیں. اور یہ اگر ہو سکا ہے تو یہ جاوید عرب کا ہی کام تھا ماشاءاللہ, یہ کسی اور کا کام بھی نہیں تھا, کیونکہ میں ان کو جانتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جاوید عرب کو مزید خوشیاں اور مزید جو ہے بلندیاں اور کامرانیاں عطا فرمائے تاکہ یہ آگے بڑھتے چلے جائیں. سر مستقبل کے کیا منصوبہ جات ہیں اب آپ کے سامنے؟ مستقبل کے میرے منصوبہ یہ ہے کہ پلان میرا یہ ہے کہ میں جس طرح میری گرلز ٹیم ہے سر, میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ گرلز ٹیم میری باقاعدہ چیمپئن شپ کھیل رہی ہے. گرلز ٹیم فرسٹ ٹائم لیاری کی گرلز ٹیم بنی ہے, اور فرسٹ ٹائم لیاری کی گرلز بچیاں گراؤنڈوں پہ ٹریننگ کر رہی ہے. فرسٹ ٹائم لیاری کی بچیاں چیمپئن شپ پہ نظر آ رہی ہے. اور چیمپئن شپ وہ ایونٹس ہوتا ہے جس سے پاکستان ٹیم کریٹ ہوتا ہے, پاکستان ٹیم بنتا ہے. تو میری بچیاں چیمپئن شپ کھیل رہی ہے. اب میرا پلان یہ ہے کہ میں نے بوائزوں کو بھی دس ایئر جو ہے نا بی ڈویژن اور چیلنج کپ, اس پہ بھی انشاءاللہ میرے بوائزز نظر آئیں گے. جی جاوید عرب صاحب جو ہے وہ جافا ساکر اکیڈمی کے بانیوں میں سے ہیں, روئے رواں ہیں. ان کا آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کتنی جو ہے وہ مشکلیں سہیں, آگے بڑھے, لیکن جو ہے ان بچوں کو ٹریننگ دینے سے پیچھے نہیں ہٹے. تھوڑی سی بات اس پہ بعد میں بھی کریں گے, لیکن تھوڑا سا یہ پوچھیں گے سر شادی کب ہوئی؟ سر شادی میری 1998 میں ہوا تھا. 98 میں شادی ہوئی. اچھا سر بچے کتنے؟ 4 بچے ہیں میرے, 2 بیٹیاں ہیں اور 2 بیٹے ہیں. ماشاءاللہ. سر یہ آپ کے بچے بھی کوئی آپ کی طرف آئے فٹ بال کی طرف؟ بالکل سر, میری بیٹی مروہ وہ بھی جافا ساکر اکیڈمی میں کھیل رہی ہے, اور میرے دونوں بیٹے, ایک بیٹا میرا نیشنل پلیئر ہے اور ایک بیٹا میرا انٹرنیشنل پلیئر ہے. چلیں جی, یہ تو سارے گھر میں اکٹھے ہو گئے جی ماشاءاللہ. اور سر ایک بات اور بھی میں ایڈ کروں, میری وائف نے بھی ماشاءاللہ فیڈریشن کے طرف سے لیسن کیا ہے, کیونکہ جافا ساکر اکیڈمی کو ایک وومنس کوچ کی بھی بہت ضرورت تھی, تو میری وائف نے بھی یہ ایف سی کوچ کی. لو جی, انٹرنیشنل فٹ بالر کا گھرانہ, انٹرنیشنل کوچز کا گھرانہ, ماشاءاللہ بڑی زبردست بات. اصل میں نے دیکھا یہ ہے کہ لوگ کہتے تو بڑا ہیں جی, بچیوں کو پڑھاؤ لیکن اپنی بچیوں کو نہیں پڑھاتے, بچیوں کو کھلاؤ لیکن اپنی بچیوں کو نہیں کھلاتے, بیٹوں کو جناب آگے آنا چاہیے لیکن اپنے بیٹے. لیکن یہ وہ شخص ہے کہ جس نے سب سے پہلے جو نا اپنی فیملی کو آگے کیا, پھر لوگوں کو کہا آؤ بھائی میرے ساتھ چلو. اور یہ ایگزامپل قائم کرنا جو ہے, مثال قائم کرنا, یہ بڑا ضروری ہوتا ہے, تب لوگ آپ کے پیچھے چلتے ہیں. اگر آپ جو ہے وہ یہ کہیں کہ میری بیٹی تو مطلب وہ اکیڈمی نہ جائے, دوسروں کی بیٹیاں جائیں, تو پھر وہ پہلا سوال تو یہ کریں گے سر آپ کی بیٹی. لیکن آپ دیکھ لیں ماشاءاللہ, ایک بیٹا نیشنل پلیئر, ایک بیٹا انٹرنیشنل پلیئر, اور بیٹی بھی جو ہے وہ انٹرنیشنل نہیں سر, انہوں نے مطلب چیمپئن شپ میں تھی, جو لاسٹ ایئر چیمپئن شپ ہوا دسمبر میں, اس میں تھی. بیٹی نے چیمپئن شپ کھیلا ماشاءاللہ. دیکھو یہ اس کو کہتے ہیں لیڈر, جو خود پہلے کچھ کر کے دکھائے, پھر لوگوں کو کہے کرو, پھر لوگ کرتے بھی ہیں. بڑی بات ہے جی. اور ماشاءاللہ جو ہے آپ کی, اب جس طرح آپ نے بتایا تو فیملی سپورٹ تو کافی ہوگی. یہ تو بھابھی نہیں کہتی ہوں گی جی آپ پہلے نوکری پہ چلے جاتے ہیں, بعد میں وہاں چلے جاتے ہیں, میرے لیے ٹائم نہیں ہے. آپ نے اس کو بھی کچھ آپ نے کہا ادھر آؤ. ہاں سر, یہ تو مسئلے ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے. اور میری وائف نے بھی گریجویشن کی ہے اور میں نے بھی گریجویشن کی ہے, تو ماشاءاللہ پڑھی لکھی ہے, وہ ان تمام چیزوں کو مینیج کرتی ہے, اور پورا گھر کا سسٹم انہی کے ہاتھوں میں, اور پورا گھر کو کس طرح مینیج کرتی ہے, میں اپریشیٹ کرتا ہوں. اور مجھے پراؤڈ محسوس ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے مجھے ایسی وائف دی ہے اور ایسے
بیٹے بیٹیاں دی ہے جو الحمدللہ ہم اپنے طریقے پہ اپنے سسٹم پہ بالکل خوش و خرم ہیں. تو یہ کہنا کیا درست ہے پھر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے؟ بالکل سر، میں اس بات پہ ایگری ہوں اور اس بات پہ میں بالکل لوگوں سے بھی یہی کہوں گا کہ جب تک آپ کو بیک بون سے سپورٹ نہ ملے، بیک بون مین آپ کا جو سسٹم چلانے والی ہے اس کا سپورٹ نہ ملے تو آپ مزید گروم نہیں کر سکتے ہو، آپ کسی بھی چیز کو مزید اڈاپٹ نہیں کر سکتے ہو، کیونکہ آپ تمام چیزیں جو ہے نا گھر سے اسٹارٹ ہوتے ہیں. تمام تبلیغیں، تمام چیزیں گھر سے. جب آپ گھر سے ہی پریشان ہیں، گھر سے ہی ٹارچر آپ کو ہو رہا ہے تو آپ مزید کہاں ڈیولپمنٹ کے کاموں میں انٹرسٹڈ ہوں گے. تو سر ایک بات اور بھی ہے، آپ بلیو کریں سر، اتنا میں ٹائم دیتا ہوں کہ یہی سمجھو کہ میں 2 بجے میرا کلاسز اسٹارٹ ہوتا ہے ککری گراؤنڈ پہ اور تقریباً 7:30 بجے تک. تو آپ کچھ سمجھے کہ 2 بجے سے لے کر 7:30 بجے تک، کیوں میرے پاس 6 کیٹیگریاں ہیں، ان سب کو مینیج کر کے ان سب کو ٹریننگ پرووائڈ کر کے بہت ہی مجھے ٹائم لگتا ہے. اور پلس میں الفا کالج کا ہیڈ کوچ بھی ہوں اور الفا کور اسکول اور الفا آئی اسکول کا بھی ہیڈ کوچ ہوں، تو اس پہ مجھے وہاں بھی مینیج کرنا پڑتا ہے اور اپنے اکیڈمی کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. تو یہ تمام چیزیں سر میں ونس اگین اپنی فیملی کو بہت ہی پراؤڈ محسوس کرتا ہوں اپنی فیملی کے لیے اور اپریشیٹ کرتا ہوں اپنی فیملی کو کہ وہ خود بھی اس کام میں شانہ بشانہ میرے ساتھ ہے. جی اس وقت موجود ہیں جاوید عرب صاحب کی فیملی کے ساتھ. میں نے سوچا کہ انٹرویو کو تھوڑا سا دلچسپ بنانے کے لیے ذرا ان کی جو نا فیملی سے بھی بات کی جائے. دیکھتے ہیں یہ جو باہر بڑے مشہور ہیں جاوید عرب صاحب، اتنا ان کا مقام ہے، اتنا لوگ جو ہے ان کی ریسپیکٹ کرتے ہیں، بھابھی ان کو کیسا دیکھتی ہیں؟ چلتے ہیں جی بھابھی سے بات کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بھابھی جو ہے وہ جاوید عرب صاحب کو کیسے دیکھتی ہیں. اچھا بھابھی کیسی ہیں آپ؟ شکر اللہ پاک کا. پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کو ہمارا آنا کیسا لگا؟ ویلکم نہیں کیا آپ نے ہمیں. نہیں، آپ کو موسٹ ویلکم. آپ جب بھی آئیں، آپ کا اپنا گھر ہے اور بالکل میں خوش آمدید کرتی ہوں آپ کو اپنے گھر میں. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بھی آپ آئیں. تھینک یو، بہت شکریہ بہت شکریہ. اب لگا کہ آپ جاوید عرب صاحب کی بیگم ہیں. جاوید عرب صاحب کو کبھی غصہ آیا؟ نہیں، وہ غصہ نہیں کرتے. نہیں نہیں، یہ تو دیکھیں بھائی کیمرہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ سائڈ پہ ہٹا دیں. آپ بتائیں کبھی غصہ آیا؟ نہیں، وہ غصہ کرتے ہی نہیں ہے. پکی بات ہے؟ کی بات ہے. ایسا تو ہو نہیں سکتا. نہیں، آپ سرچ کرو بالکل ان پر. یہ گوگل پہ مل سکتا ہے کہ جاوید عرب صاحب غصہ کرتے ہیں یا نہیں؟ نہیں، آپ آل اوور پاکستان جا کے پوچھو نا، آپ کسی سے بھی پوچھو. مطلب کول بندے ہیں. مطلب کول، اچھا. بالکل سلجھے ہوئے انسان ہیں، بہت نہایتی اچھے کوچ ہیں، قابل. آپ ان کے بارے میں آل اوور پاکستان جا کے پوچھ سکتے ہو. از اے فیمس پرسنالٹی. وہ کوئی عام انسان نہیں ہے، وہ ایک لیجنڈ فٹ بالر ہے پاکستان کے. آپ کسی سے بھی جا کے پوچھ سکتے ہو. یہ دونوں میاں بیوی بڑے پکے ہیں بھائی. وہ وہاں پر بیٹھ کے ان کی تعریف کرتے رہے، یہ ان کی تعریف کر رہے ہیں. اور میرے خیال میں جاوید عرب نے کہا کہ مصور آنے والا ہے، بڑا چالاک بندہ ہے، تم نے میری تعریف کرنی ہے. اور پھر انہوں نے کہا پہلے آپ میری تعریف کریں گے پھر میں تعریف کروں گی. بہرحال ویسے یہ تو مذاق ہو رہا تھا. کیسا لگتا ہے جب اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ کو ایسا شعور عطا کرتا ہے کہ جس نے جو ہے وہ ایک نیا کام، مطلب لیاری کے اندر جو ہے یہ ایک نیا کام ہے، تو لوگ جب آپ کو بتاتے ہیں یا آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتی ہیں تو ہاؤ ڈو یو فیل؟ بہت اچھا لگتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے. ساتھ میں نے اتنے سال ان کے ساتھ گزارے ہیں. بہت ہی اچھے انسان ہیں اور پھر ان کی بہت زیادہ فیمس ہیں. یہ ڈیزرو کرتے ہیں جتنی محنت یہ کرتے ہیں لیاری میں، خاص کر یہ بچوں کے لیے جو کر رہے ہیں، بچیوں کے لیے آپ کر رہے ہیں. شاید ہی کوئی کرے جو قدم انہوں نے پہلا اٹھایا ہے. بہت مطلب رشک آتا ہے انسان کو، اور کسی کو ایسا شعور نہیں ملتا. اللہ سب کو دے. واہ جی بڑی بات ہے بھائی، رشک آتا ہے جی ایسے انسان پر. تو آپ بھی لیاری میں رہی ہیں، مطلب کافی عرصہ آپ لیاری سے منسلک ہیں. کبھی یہ والا مقام آپ نے دیکھا کہ بچیاں جو ہے نا گراؤنڈ میں فٹ بال کھیل رہی ہوں اور وہ چیمپئن شپ جیت جائیں اور نیشنل اور انٹرنیشنل پلیئر بنیں؟ یہ سارا کچھ جاوید عرب کے آنے سے ہی ہو پایا میرے خیال. جی ہاں، جاوید نے ہی سٹارٹ لیا ہے اور بہت زیادہ محنت کر کے یہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کو جو خود ٹرین کیا ہے، خود ٹرین کرنے کے بعد انہیں آل اوور پاکستان چیمپئن شپ بھی کھلایا ہے. یہ اپنے آپ میں بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اور جو محنت یہ اس طرح کرتے ہیں یہ ہر کسی کے بس کی بات ہے بھی نہیں. اور جس مقام پہ آج یہ جافا کی گرلز آئی ہیں وہ سارا کریڈٹ صرف جاوید عرب کو جاتا ہے.
सारा क्रेडिट सिर्फ जावेद अरब को जाता है। भाभी, मतलब अगर मैं आपसे पूछूं, एक जुमले में आपने जवाब देना है, अच्छे शौहर हैं या अच्छे कोच हैं? मेरे लिए तो अच्छे शौहर हैं। अच्छे शौहर हैं जी, इनके लिए तो अच्छे शौहर हैं। और बच्चों के लिए, अरे भाई एक बच्ची भी खड़ी है। जब मैंने बच्चों को कहा तो एक बच्ची, इधर आओ बेटा, इधर आओ। अच्छा, आप जावेद अरब साहब आपके क्या लगते हैं? अच्छे कोच। अच्छे कोच लगते हैं? अच्छा, पापा नहीं लगते? अच्छे पापा भी और अच्छे कोच भी हैं। अच्छे पापा भी, अच्छे कोच। अच्छा, अगर मैं ये कहूँ कि अच्छे पापा हैं या अच्छे कोच हैं तो क्या कहोगी? अच्छे कोच। बड़ी सियानी बच्ची है जी, अच्छे कोच। इनको पता है कि कोच पापा होता है, लेकिन हर पापा कोच नहीं होता। और ये जावेद अरब साहब की कामयाबी की दलील है कि अपनी बेटी उन्होंने उसी जो है ना वो क्लब में रखी है। पहले बेटी को ले गए, फिर दूसरों की बेटियों को बुलाया। तो दिस इज़ द लीडर। तो ये होता है एक लीडर जो पहले मिसाल कायम करता है। अच्छा बेटा, अभी आप कहाँ तक खेली हो? मैं तो अभी नेशनल भी इंटरनेशनल भी, बस मैं मतलब मैं यहाँ पे ग्राउंड में अच्छा ट्रेनिंग करती हूँ, अपने आप को परफेक्ट करने की कोशिश करती हूँ। परफेक्ट करने की कोशिश होती है। चैम्पियनशिप खेलने जा रही हो अभी? नहीं, मतलब मेरी एज इतनी नहीं है ना। एज कब को होगी, खेलोगी? ये इंशाल्लाह। अच्छा लगता है फुटबॉल खेलना? यस। पापा ज़बरदस्ती ले गए? नो। नहीं, सही सही बताओ, अभी ये क्या नो। खुद गई हो? यस। अच्छा, ये है जी एक हंसती खेलती फैमिली, एक ऐसा कोच, ऐसा कामयाब शख्स, ठीक है, जो इस मकाम पर पहुंचा। और ज़ाहिर बात है, हमने हमेशा सुना है कि एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। वेलकम बैक नाजरीन। हमारे साथ मौजूद है जावेद अरब साहब। बड़ा बेहतरीन गुफ्तगू हो रही है। एक बेहतरीन घर जहाँ पर सुकून मिल रहा है, जहाँ पर बच्चे जो है साथ दे रहे हैं, बेगम साथ दे रही है, और ये चलते जा रहे हैं, लियारी की खिदमत करते जा रहे हैं। अच्छा सर, सवाल एक ज़रूरी है और आपके लिए इसका जवाब देना इसलिए ज़रूरी है ताकि बच्चों की बेहतर जो है आप खिदमत कर सकें। क्या चाहिए आपको? किस किस्म की फ़ैसिलिटीज़ जो है वहाँ पर होनी चाहिए? क्या आप मुतालबा करेंगे अगर कोई साहिब सरवत, अगर कोई गवर्नमेंट का जो है वो नुमाइंदा, अरबाब इख्तियार, अगर कोई खिदमत करना चाहे तो किस ज़ुमरे में कर सकता है आपकी खिदमत? ये ज़रा आप बताइएगा प्लीज़। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है आपने मुझसे किया और इसका जवाब मैं ज़रूर दूंगा। सर, आपको मैंने पहले भी बताया कि फर्स्ट टाइम लियारी में बच्चियां ग्राउंड पे ट्रेनिंग कर रही है। तो ककरी ग्राउंड में तकरीबन 3 गेट बने हुए हैं, हर गेट मार्केट से जुड़ा हुआ है। तो मैं ये गवर्नमेंट के साथ अपील करता हूँ और जितने भी मोतबर लोग हैं, जो भी अफोर्डेबल लोग हैं, हमारी गर्ल्स को प्राइवेसी की बेहद ज़रूरत है। क्योंकि गर्ल्स हैं, मैं अपने घर के लिए या मैं अपने मकान को दुरुस्त नहीं कर रहा, बल्कि मैं आप सबकी और अपनी बच्चियों को एक सिक्योर रखने के लिए उनके लिए एक प्राइवेसी, रिमूवेबल प्राइवेसी हो सर। ये ना हो कि आप फॉरएवर आपने वॉल बना दिया, तो रिमूवेबल भी प्राइवेसी मिले ताकि बच्चियों के ड्यूरिंग द ट्रेनिंग टाइम तो उनको प्राइवेसी मिले। और हमारे जो ग्राउंड, आपको पता है कि मट्टियों पे आप कितना प्रैक्टिस करते हैं। हमारा मुकाबला सर वापडा से होता है, पाकिस्तान आर्मी से होता है, KRL से होता है, और हमारी बच्चियां इस छोटे से स्पेस पे वो भी मट्टियों पे ट्रेनिंग कर रहे हैं। अगर ये तमाम चीज़ें मैं डेवलप करके दी जाए, एस्ट्रोट्रफ बनाया तो सर ग्रास तो आपको पता है वेदर पे चलता है, ग्रास तो फॉरएवर नहीं है। ग्रास पे तो आपको तकरीबन 3 से 4 महीने फिर रेस्ट देना पड़ेगा। अगर एस्ट्रोट्रफ मिल जाए, आर्टिफिशियल ग्रास मिल जाए तो बेस्ट है हमारे बच्चियों के लिए, ताकि हमारी बच्चियां उनका मुकाबला डट कर करें। आप बिलीव करें सर, लास्ट ईयर पे जो चैम्पियनशिप हुआ था, बल्तिस्तान की बहुत स्ट्रॉन्ग टीम थी और हमारी बच्चियों ने उसे 2-0 से हरा दिया, और यहाँ से हम लोगों ने क्वालिफाई करके फाइनल राउंड पे पहुँचे हमारी बच्चियाँ। तो हमारी बच्चियों ने डिज़र्व करके दिया है। तो मैं वंस अगेन अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारी बच्चियों का एक रिमूवेबल भी प्राइवेसी मिल जाए तो बहुत ही बेस्ट है।
یہ بڑا مطلب ایک دیکھیں ایک کلچر ہوتا ہے, ایک ثقافت ہوتی ہے, اور ہر علاقے کا ایک اپنا مزاج ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بڑی بات ہے. یہ بڑا مطلب روشن خیالی کا ثبوت دیا لہری والوں نے کہ اپنے بچوں کو بھیجا, اپنی بچیوں کو بھیجا. ٹھیک ہے, چلو اب وہ آ گئی اب گراؤنڈ میں, تو کم از کم جو ہے وہ جاوید عرب صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ کم از کم پرائیویسی کا تو تھوڑا سا انتظام جو ہے نا وہ ہونا چاہیے, اور کسی نہ کسی کو آگے بڑھنا پڑے گا اس کے لیے. اور دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مصنوعی گھاس والا گراؤنڈ مطلب آسٹرو ٹرف ہو جائے, وہ اگر بن جائے تو بڑا اچھا ہوگا, کیونکہ ابھی ان کو بار بار بچوں کو یہ کہنا پڑ رہا ہے انہی پتھروں پہ چل کے گھر آ سکو تو آؤ, میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے. تو یہ میں کہتا ہوں کہ ایجوکیشن از امپورٹنٹ, بہت ہی امپورٹنٹ. جی نوجوان سن لیا پیغام جی, ایجوکیشن بڑا ضروری ہے, اور شادی بھی جلدی کر لو بھائی, کیونکہ بیویاں جب ساتھ دیتی ہیں تو بندہ بڑا کامیاب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور پھر گھر سے ہی ٹیم بن جاتی ہے ماشاءاللہ. تو جاوید عرب صاحب سے سر آپ سے بات کر کے بڑا اچھا لگا. تھینک یو سر, مجھے بھی بہت ہی اچھا لگا. ونس اگین میں آپ کی سلامتی پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں, اور تھینک فل ہوں کہ آپ لوگوں نے ہماری اکیڈمی تشریف لائے, ہمارے گھر تشریف لائے, اور ہماری وائسز کو پوری دنیا میں پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. آئی ایم سو پراؤڈ آف یو اینڈ سو تھینک فل آف یور آل ٹیم. تھینک یو سر, تھینک یو, ویلکم. بالکل اینڈ پہ ہیں جی, جانے والے ہیں. بس یہ ضرور کہوں گا جاوید عرب صاحب کے لیے کہ سنو, بڑھنے سے پہلے ذہن میں یہ رکھنا, کچھ کرنے سے پہلے ذہن میں یہ رکھنا کہ حاصل سے پہلے مسائل بھی ہوں گے, ملیں گے جو گل ہاتھ گھائل بھی ہوں گے. اپنے میزبان مصور علی بلوچ کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.